الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت احترام سرمایہ اہل سنت، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی مدظ اللہ العلی، قابل قدر محب گرامی جناب ڈاکٹر وقار اعظمی صاحب قبلہ، بلبل باغ مدینہ و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے پڑھا ہوں، اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج عالمی سطح پر جن کے خطاب سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ علماء اور تعلیم یافتہ طبقہ استفادہ کرتا ہے، وہ عظیم شخصیت جسے دنیا حضور مفکر اسلام کے نام سے جانتی ہے، آج وہ ذات ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور انشاءاللہ العظیم ان کے ایمان افروز خطاب سے یقیناً ہم محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وقار اعظمی صاحب، ان کو بھی اللہ عز و جل نے بہت سارے فنون میں مہارت عطا فرمائی ہے، آج وہ بھی اپنے مخصوص لب و لہجے میں انشاءاللہ العظیم کلمات خیر سے نوازیں گے، اور ہم ان کی گفتگو سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں حلال کی اہمیت کیا ہے، اور حرام کے حوالے سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رزق حلال، عقل حلال کا انسانی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اس میں آنے والے مصائب کو برداشت کرتا ہے، تکالیف کو سہتا ہے، تو اللہ رب العزت ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے عوض میں ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جو گناہ نماز کے ذریعے بھی معاف نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ضمیر کو اتنا بیدار کر دیا تھا کہ وہ صرف
حرام سے ہی نہیں بچتے تھے، بلکہ اگر کوئی ڈاؤٹ فل ہو، مشتبہ چیز ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں جو کچھ پاکیزہ ہے۔ یاد رکھیں، انسان جب پاک غذا حاصل کرتا ہے تو پاکیزگی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ حلال غذا اگر وہ کھاتا ہے تو اس کی طبیعت حلال کاموں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ غذا کا انسانی زندگی میں بڑا اثر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں سے لے کر پرندوں تک جن جن چیزوں کو حلال فرمایا گیا، ان ساری چیزوں کی تاثیر بھی اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی تاثیر بھی ایسی اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اچھائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزی کی تلاش، رزق کے لیے انسان کا نکلنا، یہ اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فضل کے حوالے سے فرمایا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور فضل سے مراد رزق حلال ہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ دیکھیں حلال کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی امت کو ابھارا اور حلال کی تلاش میں نکلنے کا حکم دیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ فرض ہے، ان فرضوں کی ادائیگی کے بعد مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال روزی کے لیے نکلے، کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی حلال روزی حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد کی چار دیواری میں قید ہو کر بیٹھ جائیں، اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ غاروں میں جا کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جائیں اور ترک دنیا کریں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہیں، لیکن دنیا کے ہو کر کے نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی ضروریات زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں، حاصل کریں، کہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا اور اس کے حلال تلاش کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ یقیناً اللہ رب العزت کی عبادت میں شامل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے، اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوشحال رکھے اور اپنے پڑوس پر مہربانی کرے، وہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس حال میں اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص حلال روزی کے لیے محنت کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو فاقہ کشی سے بچائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی روزی سے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت وہ اللہ رب العزت سے اس طرح سے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے، اللہ عز و جل اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلال روزی کے حوالے سے ایک اور حدیث سنیں اور اس کے بعد احتساب کریں ہم سب اپنا اور پوری دنیا کے مسلمان کے حوالے سے غور کریں۔ آج یقیناً ہماری دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی، دعائیں گڑ گڑا کر کرنے کے باوجود پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں اس کے اندر یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی مشتبہ لقمے کا معاملہ ہوگا یا پروردگار جل جلالہ کی جیسی مرضی اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھاؤ تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی اندازہ لگائیں حلال کھانے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حلال کی غذا بارگاہ سمدیت کے اندر کتنا اونچا مقام رکھتی ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنے رب کے کتنے قریب ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر اس کی دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ بارہا پوچھا کرتے، مختلف انداز سے پوچھا کرتے، مختلف طریقے سے پوچھا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا کسب بہتر ہے، کون سی کمائی بہتر ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور تجارت میں امانت کا مظاہرہ کرنا، خیانت سے بچنا، یہ کسب سب سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حلال کی کتنی اہمیت ہے۔ حرام کے حوالے سے بھی آپ سوچیں، جہاں حلال کی اتنی اہمیت ہے وہیں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام سے بچنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ آج بہت سارے مسلمان، بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کی تجارت، جن کا پیشہ حرام کا ہے، ان کے پاس مال و زر کی فراوانی دیکھ کر، کثرت دولت دیکھ کر کبھی قدم پھسلتے نظر آتے ہیں اور غلط طریقے سے ان کے نقش قدم پر چل کر دولت کا انبار اکٹھا کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے، وسیلے سے اس امت کو کتنا بڑا پیغام عطا فرمایا۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا خبیث اور طیب، یعنی ناپاک حرام روزی اور پاکیزہ روزی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے ساتھ آگے رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے تو اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اگر کسی کے پاس تم حرام کی روزی کی کثرت دیکھو اور یہ چیز تمہیں تعجب میں ڈال دے گی اور تم تعجب میں گرفتار ہو جاؤ گے کہ آخر یہ شخص گناہ کرتا ہے، ناجائز طریقے سے دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، میں تو صحیح طریقے پر تجارت کرتا ہوں، حلال ذرائع سے کمانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی میرے پاس کم ہے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اس پر تم تعجب نہ کرو اور اس پر تم متعجب مت ہو جاؤ۔ سنو، اگر تم کو یہ چیز تعجب میں ڈال دیتی ہے تو یاد رکھو اللہ سے ڈرو
اور اے عقل مندو اللہ سے اگر تم ڈرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ روزی کا رزاق اللہ رب العزت ہے، ہم اگر اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے ڈر کر حرام سے بچتے ہیں تو میرا مولا اس ڈر کی وجہ سے، اس تقوی کی بنیاد پر، اس خوف خداوندی کی بنیاد پر روزی کے دروازے بندوں پر کھول دے گا اور بندہ رزق حلال کی فراوانی سے مالا مال ہو جائے گا۔ خبردار خبردار، کبھی بھی کسی کے پاس حرام ذرائع کے ذریعے آنے والی دولت کو دیکھ کر کبھی بھی للچائی ہوئی نظر سے اس کو نہ دیکھیں، اسے کامیاب نہ سمجھیں۔ صحیح معنوں میں کامیاب وہ ہے جو حلال ذرائع سے دولت حاصل کرتا ہے اور حلال ذرائع سے حاصل کر کے اللہ عز و جل کے فضل کی تلاش میں نکلتا بھی اور کامیابی سے ہمکنار بھی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کے حوالے سے کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی ایسا جسم داخل نہ ہوگا جسے حرام غذا دی گئی ہو۔ ایسا جسم جو حرام سے تیار کیا گیا ہے، یعنی جس کے پیٹ میں حرام کی غذا گئی ہے اور جو حرام غذا کے ذریعے تیار شدہ جسم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے حرام سے اپنی امت کو روک کر جنت کے حقدار اور جہنم سے بچنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدے اور ان میں سے 1 درہم حرام کمائی کا ہو تو اللہ عز و جل اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اندازہ لگائیں آپ، 10 میں سے اگر 1 درہم بھی حرام کی کمائی کا ہے اور اس لباس کو پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص حرام کمائی کے ذریعے احرام خرید کر طواف کعبہ بھی کرتا ہو تو بارگاہ سمدیت میں وہ عبادت بھی اس کی مقبول نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صرف مال اور مال ہی کی فکر کریں گے اور اس چیز کا خیال چھوڑ دیں گے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، حلال ہے یا حرام، اس کے نشان نہیں کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ کہاں سے آیا، حلال ہے یا حرام۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، انسان صرف حل من مزید کے نعرے لگا رہا ہے، حلال و حرام سے اپنے آپ کو بے نیاز کیے ہوئے اپنی زندگی گزارتا نظر آ رہا ہے۔ جہاں حرام کے حوالے سے اتنی وعید موجود ہے اور حلال کی اتنی فضیلت موجود ہے، وہیں پر ہم اگر دیکھیں ہمارے اسلاف کی زندگی کو، ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو، تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ صرف حرام سے نہیں بچتے تھے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک دشت ایک شخص کے پاس گروی رکھی اور اس سے تھوڑا سا قرض لیا، اور اس کے بعد جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرض دینے جتنی رقم آ گئی تو آپ اس کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا، جو قرض تم سے میں نے لیا تھا وہ قرض کی رقم تم لے لو اور میری دشت مجھے دے دو۔ اس نے 2 دشت رکھی اور کہا، مجھے نہیں معلوم اس میں کون سی آپ کی ہے، جو آپ کی ہو وہ آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے میری دشت کون سی ہے، اب میں شک میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایک کام کرو، دولت بھی تم لے لو، جو رقم تم نے دی تھی وہ بھی تم لے لو اور دشت بھی تم لے لو۔ اس نے کہا، میں تو ایسے ہی آزما رہا تھا، یہ دشت آپ کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، تم نے مجھے شک میں گرفتار کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیز ہے، اس سے بھی بچو۔ میں اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ڈاؤٹ فل چیز سے بھی بچ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت بش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی
حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی، سوال پوچھتی ہیں۔ ان کی بہن حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں حضور یہ بتائیے کہ میں رات کو کپڑے سل رہی تھی اور چاندنی رات تھی، اس کی روشنی میں کپڑے سل رہی تھی، اچانک بادشاہ کی سواری میرے گھر کے قریب سے گزری اور وہاں پر مشعل لے کر کے وہ جا رہے تھے، اس کی روشنی میرے گھر میں آئی، میں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر کپڑا سلا، کیا میرے لیے وہ کپڑا پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ ارشاد فرماتے ہیں تم بہت متقی بھائی کی بہن ہو، اس لیے تمہارے لیے جائز نہیں۔ آپ سوچیں، اس لیے کہ تم نے ان کی اجازت کے بغیر ان کی روشنی سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے ایک بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور اس کی روشنی سے، اس کی مشعل کی روشنی سے انہوں نے اپنا کرتا جو ہے، اپنا پیرہن اس کو سلا انہوں نے، اور سلنے کے بعد جب وہ پہنتی ہیں تو ہمیشہ جو نماز میں لذت آتی تھی وہ نماز میں لذت نہیں آئی، پریشان تھی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ بہت غور کرنے کے بعد اس کرتے کو انہوں نے اپنے جسم سے علیحدہ کیا تو نماز میں پھر سے وہ لذت ملنے لگی۔ آپ کو خیال آیا کہ میں نے بغیر اجازت مالک کے اس کی مشعل کی روشنی سے میں نے جو فائدہ اٹھایا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے نماز کی لذت چھین لی۔ اندازہ لگائیں آپ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے بچنا اور مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ اس میں رہنمائی کرتے ہیں تو ہماری قوم یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، مولانا آج کے دور میں تو اس کے بغیر چلنا مشکل ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ میرے رب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا، اور قرآن مقدس قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی قانون ایسا نہیں جس پر عمل کرنا کسی دور میں ناممکن ہو۔ ہر دور کے لیے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے اور قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ آج مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ چوری کا مال بکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی تاکید فرمائی، ارشاد فرمایا چوری کیا ہوا مال اگر کوئی شخص خریدتا ہے، چوری کا مال اگر کوئی شخص کسی سے خریدتا ہے یہ جان کر کے کہ یہ چوری کا مال ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ گناہ اور ذلت کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ ساری چیزیں آج کے دور کی ہماری کوتاہیوں میں سے بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کریں، اور اسی بنیاد پر سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع ہر سال وادی نور میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں آپ حضرات کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور الحمدللہ 2 سالوں سے یہاں پر الحمدللہ پابندی کے ساتھ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ سماج کے جو ذمہ دار حضرات ہیں آپ کو یہاں پر مدعو کیا جائے اور آپ سے مختلف گوشوں پر گفتگو کی جائے، تاکہ آپ دوسروں کے لیے رہنمائی کے فرائض بھی انجام دے سکیں، اور آپ کی وجہ سے ایک بہت اچھا معاشرہ، اصلاحی معاشرہ تشکیل پا جائے، اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو فائدہ نصیب ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ آج سنی دعوت اسلامی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں پر تشریف لائے، اور یقیناً انشاءاللہ العظیم جو کچھ آپ نے مجھ سے سنا وہ تو بہت معمولی تھا، اب ان خطابات کو آپ نے سننا ہے جو کوزے میں سمندر بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جن کی مختلف گوشوں پر تقریروں نے نہ جانے کتنوں کے دل و دماغ کو روشن کیا۔ وہ بزرگ ہستی حضور مفکر اسلام جو ہمارے سرپرست بھی ہیں، اور آج صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ جملہ علماء اہل سنت استفادہ جن سے کرتے ہیں، وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان جلوگر ہیں، ان سے آپ اور ہم سب استفادہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یاد رکھیں حلال اور حرام یہ انسانی زندگی کے اندر بہت ہی متاثر کرنے والی چیزیں،
بہت مؤثر چیزیں ہیں. انشاءاللہ حلال کمائی کی طرف ہماری توجہ رہے گی اور حرام سے اگر ہم نے اجتناب کیا, مشتبہ چیزوں سے بھی اگر ہم نے بچنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا. بس آخری بات عرض کر دوں, انسان لالچ کے اندر حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے, لیکن سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ جس طریقے سے انسان کی موت کا وقت مقرر ہے, وہ کہیں بھی ہو موت اسے آ کر کے رہے گی, ایسے ہی اس کی قسمت میں جتنی روزی لکھی ہے وہ اسے مل کر کے ہی رہے گی. اب اس پر ہے کہ وہ حلال تلاش کرتا ہے یا حرام. اللہ ہم سب کو رزق حلال کی طرف رغبت کی توفیق نصیب فرمائے, حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقہ و توفیل ہم سب کو حرام سے بچ کر اپنی زندگیوں کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.